آپ دونوں یہ جو لڑائیاں کر رہے ہیں مختلف چینلوں کے اوپر، میری کوشش ہوگی کہ آج کم از کم میرے پروگرام میں آپ لوگ یہ سب کچھ نہ کریں. اور ناظرین میں یہ بھی بتا دوں کہ آف کیمرہ یہ دونوں بڑے آپس میں ہنس کھیل کے بات کرتے ہیں. میں آج ذرا یہ راز بھی جو ہے میں بیان کر دوں سب کے لیے کہ ویسے یہ بڑے اچھے طریقے سے، بڑے کارڈیل طریقے سے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رویہ اختیار کرتے ہیں، لیکن پتہ نہیں چینلز کے اوپر جیسے ہی جا کے کیمرہ آن ہوتا ہے تو کیوں لڑنا شروع ہو جاتے ہیں. شفیع جان صاحب، یہ بڑی اچھی تجویز ہے منیب صاحب کی جانب سے. آپ کے وزیر اعلیٰ ہیں، بلائیے وزیر اعظم کو، یا آپ چلے جائیں اور ان سے کہیے کہ آئیے بیٹھ کے وادی تیرا کے لوگ جو ہیں وہ پختون جو ہیں وہ بے شک بعد میں ہیں، پاکستانی سب سے پہلے ہیں، وہ آئیے بیٹھ کے ان کے ایشو کو ریزالو کرتے ہیں. واٹس دا بگ ڈیل؟ سب سے پہلے منصور صاحب آپ کا شکریہ. جہاں تک وزیر اعظم صاحب کی دعوت کی بات ہے تو ہم تو ڈے ون سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے صوبے کے امن و امان کے لیے، اپنے صوبے کے حقوق کے لیے سب کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے. ٹھیک ہے. وزیر اعلیٰ صاحب سہیل آفریدی صاحب نے جب تقریر کی فلور پہ، اس کے بعد جب صحافی نے ان سے سوال کیا کیا آپ فیڈرل حکومت کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، تو انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ بالکل جی، میں اپنے صوبے کے امن و امان کے لیے، اپنے صوبے کے لوگوں کے لیے، اپنے صوبے کے حقوق کے لیے کسی کے ساتھ بھی بیٹھنے کو تیار ہوں. ٹھیک ہے. لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے منصور صاحب کہ یہاں پہ جب آپریشن کی بات ہو رہی تھی تب بھی ہمیں اعتماد بھی نہیں لیا گیا. جب یہاں پہ ہم کہہ رہے تھے کہ یہاں یہ وقت آپریشن کا نہیں ہے، یہاں پہ موسم کی سختی ہے، برف باری ہے، تب بھی ہماری بات کو سائٹ پہ رکھا گیا. جو باتیں بھی ہم نے کی اس آپریشن کے بارے میں وہ ساری صحیح ثابت ہوئی. اچھا. یہ ایک بیانیہ بنایا جا رہا تھا، یہ بیانیے کا جنگ تھا جو تحریک انصاف جیت چکی ہے. ہم اپنے صوبے کی حقوق کے لیے، اپنے صوبے کے لوگوں کے لیے، امن و امان کے لیے کسی کے ساتھ بھی بیٹھنے کو تیار ہیں. یہ شفیع صاحب جو آپ فرما رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے منع کیا تھا کہ یہاں پہ کوئی آپریشن نہیں ہونا چاہیے، یہ اب آپ جو لفظ آپریشن استعمال کر رہے ہیں یہ اسی طرح ایک وائڈ سپریڈ آپریشن کی آپ بات کر رہے ہیں یا آپ کو آئی بی اوز کے ساتھ بھی مسئلہ ہے؟ دیکھیں بات بڑی سمپل ہے منصور صاحب، آئی بی اوز میں ڈسپلیسمنٹ نہیں ہوتی. آپ طلال صاحب کی تقریر اٹھائیں، آپ خواجہ آصف صاحب کی تقریر اٹھائیں، آپ ڈی جے ایس پی آر کا بیان اٹھا لیں، سب جگہ پہ آپریشن کی بات ہو رہی ہے. کیا کسی جگہ پہ آئی بی او کا لفظ یوز ہوا ہے؟ میں تو کل سے ایک سوال سب کے ساتھ چھوڑ کے بار بار سوال کر رہا ہوں، سب اینکر پرسن سے بھی کر رہا ہوں، اختیار صاحب سے بھی میں نے یہ سوال کیا، ان کے باقی دوسرے ان کی جماعت کے جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں ان سے بھی میں نے یہ سوال پوچھا کہ جب آپ دیکھ رہے تھے کہ وہاں پہ ڈسپلیسمنٹ ہو رہی ہے، ایک ہفتے سے ہو رہی ہے، تو آپ نے 5 دن کس چیز کا انتظار کیا؟ آپ پہلے دن آتے، آپ کہتے کہ جی ہم آپریشن وہاں پہ نہیں کر رہے ہیں، تو یہ ڈسپلیسمنٹ کیوں ہو رہی ہے؟ آپ صوبائی حکومت کو کہتے کہ وہاں پہ کوئی آپریشن نہیں ہونا، آپ ان لوگوں کو واپس بھیجیں، ہم واپس لے جاتے. بات بڑی واضح ہے، انہوں نے 5 دن انتظار کیا، موسم کی سختی کا انتظار کیا، برف باری کا انتظار کیا، انہوں نے پختونخوا کے لوگوں کو، تیرا کے لوگوں کو موت کے منہ میں دھکیلنے کی کوشش کی، لیکن بر وقت جو کروایا صوبائی حکومت نے کی. شفیع صاحب میرے پاس ایک ٹائم لائن ہے، میں ایک ایک کر کے یہ ٹائم لائن آپ سے پوچھنے لگا ہوں، اس کو آپ یا ایکسیپٹ یا آپ اس کو ڈینائی کر سکتے ہیں. مطلب جو میں چیزیں اب آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں ایک ایک کر کے ہاں یا نہ مجھے بتاتے رہیے گا تاکہ ذرا انفارمیشن جو ہے وہ ذرا کریکٹ ہو جائے. ہماری اطلاعات کے مطابق ستمبر 2025 میں تیرا کے مقامی مشیران نے اس وقت کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور سے موجودہ وزیر اعلیٰ جو اس وقت ایم پی اے تھے یعنی کہ سہیل آفریدی صاحب، ان کی موجودگی کے اندر ایک ملاقات کی، اور اس ملاقات میں بھی دہشت گردوں کے انخلاء یا ممکنہ نقل مکانی کا معاملہ زیر بحث آیا. ستمبر 2025 آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ ملاقاتیں تو کافی عرصے سے ہو رہی تھی، مجھے اس ملاقات کا ذاتی طور پہ کوئی علم نہیں ہے کیونکہ میں ان کی کیبنٹ کا حصہ نہیں تھا. بالکل ٹھیک ہے، آپ کو اس کا علم نہیں ہے، چلے میں اس کے اوپر کاٹا لگا دیتا ہوں کیونکہ آپ کو علم نہیں ہے سو آپ اس کا جواب نہیں دے سکتے. اس کے بعد 28 اکتوبر 2025 کو ڈی سی خیبر نے موجودہ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی صاحب کی موجودگی میں ممکنہ نقل مکانی اور اس کے لیے ضروری تیاریوں کے حوالے سے پی ڈی ایم اے کو پہلا خط لکھا. 28 اکتوبر 2025 ہاں یا نہ؟ فیسیلیٹیشن کے لیے خط لکھا گیا. کس چیز کی فیسیلیٹیشن کے لیے؟ جب لوگوں کا جبری انخلاء ہوگا، ان کا ٹریک ریکارڈ ہے کہ جب آپریشن کرتے ہیں، جب لوگوں کو ڈسپلیس کرتے ہیں تو ان کو کھلے آسمان کے نیچے چھوڑ دیتے ہیں. اچھا. ضرب عضب ہو یا باقی آپریشن ہو، ان کی تمام تر ثبوت ہمارے پاس موجود ہے. ہم نے پہلے سے ہی اس چیز کی تیاری کی تھی کہ اگر ہمارے اوپر آپریشن کو امپوز کریں گے تو ہم اپنے لوگوں کی فیسیلیٹیشن کے لیے آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں نا سر؟ ٹھیک ہے، یہ آپ کی رائے ہے. 28 اکتوبر کا یہ خط آپ بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس میں کم از کم اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، ایسے ہی ہے نا سر؟
इबाम तो नहीं है ना, ये कंफर्म है, खत जी 28 अक्टूबर को फैसिलिटेशन के लिए लेटर लिखा ओके। और उसके बाद 14 नवंबर 2025 को सूबाई काबीना ने असूली तौर पर तीरा के बेघर अफराद की आबादकारी के लिए 4 अरब रुपए की रकम मंजूर की, ये भी कंफर्म है? जी फैसिलिटेशन के लिए 4 अरब मंजूर किए गए और मैं खुद 3 माह के बाद था और ये मेरे सामने हुआ है। ठीक है सर, 3 माह के बाद जो है वो तीरा के मुकामी मुशीरान ने ज़िला इंतजामिया खैबर से रब्ता किया और कहा कि जी दहशतगर्दों को इलाका छोड़ने पर कायल करने की इन कोशिशों की नाकाम हो चुकी हैं और वो रजा कराना और आर्जी नकल मकानी के लिए अब तैयार हैं, हाँ या ना? देखिए ये जितने जिरगी हुए उसमें सूबाई एडमिनिस्ट्रेशन या सूबाई हुकूमत का कोई नुमाइंदा मौजूद नहीं था। सर आपकी ज़िला इंतजामिया खैबर तो थी ना? वो देखें बात बड़ी वाज़ेह है मंसूर साहब, यस और नो में ये जवाब नहीं आ सकते। सर मेरा बात बड़ी सिंपल है। सर मेरा आपसे सवाल है शफी भाई कि ज़िला इंतजामिया खैबर क्या आपके अंडर आती है या नहीं आती? बिल्कुल हमारे अंडर आती है। तो फिर सूबाई हुकूमत नहीं हुई और कौन हुआ सर फिर? तो आप सुन लेना, अब देखिए कुछ चीजों का जवाब यस और नो में नहीं दिया जा सकता। मैं आपके मुताबिक तो जवाब नहीं दे सकता, मैं अपने मुताबिक जवाब दूंगा। मैं सुन रहा हूं, बताइए। जी मैं चीजों को क्लैरिफाई करूंगा। देखिए जहां तक कबाइली अमाइदीन की जो जिरगा है 24 रुकनी, इनका एतमाद इन पे नहीं था। इन्होंने IGFC से मुलाकात की, कोर कमांडर से मुलाकात हुई और फेडरल हुकूमत ने तो उनको भी अब माइनस कर दिया। जो उनके खदशात थे वो सच साबित हुए, क्योंकि अब फेडरल हुकूमत जो है वो इस मुआहदे से पीछे हट गई है। तो अब तो IGFC पे भी अब एक क्रॉस का निशान लग चुका है। इसलिए DC खैबर आगे आए और उनका यकीन था सूबाई हुकूमत पे और उन्होंने फैसिलिटेशन के लिए DC खैबर से रिक्वेस्ट की जो कि एक्सेप्ट की गई। और सर अभी तक कितने अफराद जो हैं वो या कितने खानदान नकल मकानी कर चुके हैं आप लोगों के अंदाजे के मुताबिक? सर 17,000 खानदानों ने नकल मकानी करनी थी। कल तक तकरीबन 15,000 खानदान नकल मकानी कर चुके हैं और 2,000 खानदान जो है वो रास्ते में हैं। आज का डेटा मेरे पास नहीं है, कुछ देर में वो आपको कंफर्म कर दूंगा, ये कल का डेटा है।